الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری مبارک زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کی جائیں گی. آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، آئیں تو پیارے بچوں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ جس نے درود پاک پڑھا تو اس پر اتنی رحمتیں ہوں گی، اتنی بار درود پاک پڑھنے والے پر اتنی رحمتیں. لیکن یاد رکھیں، جو درود پاک نہیں پڑھتا، پڑھنے والے کو ثواب تو مل رہا ہے، بھلائیاں بھی مل رہی ہیں، رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، لیکن جو نہیں پڑھ رہا وہ شخص پھر محرومی کا شکار ہوتا ہے، وہ محروم رہتا ہے. ایک حدیث پاک کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اب آپ دیکھیں کہ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ کیا بھول گیا ہے؟ جنت کا راستہ. گویا کہ درود پاک یہ جنت کا راستہ ہے. درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا. اور آپ مختلف احادیث اور مختلف روایات کے مفہوم کو اگر دیکھیں تو وہاں پر تو یہ بھی ملتا ہے کہ درود پاک پڑھیں گے تو جنت میں آپ کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، جنت میں آپ کے جو رینکس ہیں، جو درجات ہیں وہ بڑھا دیے جاتے ہیں. تو درود پاک پڑھنا ہے، اس کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور نہیں پڑھیں گے تو اس کے لیے پھر یوں کہہ لیں کہ محرومی بھی ہمیں بیان کی گئی ہے کہ وہ کس کس طرح محروم رہ جاتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے والا بنائے اور بکثرت درود پاک پڑھنے والا بنائے. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے بڑھتے ہیں ایک بہت ہی پیارے کلام کی جانب. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں علی رضا عطاری موجود ہیں. علی بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور علی بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی علی بھائی، آپ کلام سنائیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے میرے گھر بھی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے گھر بھی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا لگی ہونے
مانگتا کہ وہ فخر میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو مانگتا کسی کا لگی ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہے یہ ایمان کے آئے گے لگن میں میری، یہ ایمان کے آئے گے لگن میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے اور علی رضا بھائی نے بہت ہی پیارے انداز سے پڑھا۔ اللہ پاک علی بھائی آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عشق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے کلام کے بعد بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہجرت کے بارے میں ہم نے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کیا کہ کس طرح ہجرت مصطفیٰ ہوئی، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ جب پہنچتے ہیں تو کس طرح اہل مدینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا والہانہ انداز میں محبت بھرا، جوش بھرا استقبال کرتے ہیں، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کس کے گھر پر جا کر ٹھہرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ایپیسوڈز کے اندر بیان کر دی ہیں۔ آئیے اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، جس سال اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو اسی سال مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی، یعنی مسجد نبوی شریف جو ہے وہ اسی سال بنائی گئی، اسی سال اس کی تعمیر ہوئی کہ جس سال نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ مدینہ شریف میں کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں مسلمان با جماعت نماز پڑھیں، ہے نا، کہ جائیں وہاں جا کر با جماعت نماز پڑھ سکیں، ایسی کوئی جگہ اسپیشلی تھی نہیں وہاں پر۔ تو لہٰذا مسجد بنانے کی ایک بہت شدید ضرورت تھی، ابھی ایک ایسی جگہ بنائی جائے، مسجد بنائی جائے کہ جہاں مسلمان آئیں اور 5 وقت کی نماز با جماعت جو ہے وہ وہاں پر آ کر ادا کر سکیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں جس جگہ رہتے تھے اس کے پاس ہی ایک باغ تھا، اور وہ باغ کن لوگوں کا تھا؟ بنو النجار کا باغ تھا، ٹھیک ہے، بنو نجار کا وہ باغ تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا، کبھی قیمت دے دی جائے اور اس جگہ کو، اس باغ کو خرید لیا جائے اور پھر وہاں پر ایک مسجد تعمیر کر لی جائے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ پاک سے اس کی قیمت یعنی اجر و ثواب کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی قیمت لیں گے، بھئی ہمیں دنیاوی اجر و قیمت نہیں چاہیے، ہمیں کوئی دنیاوی درہم و دینار یا دنیاوی جو بھی اس زمانے کا جو پیسہ روپیہ ہے وہ نہیں ہمیں چاہیے، ہم اللہ پاک سے اس کا اجر لیں گے، اور ہم یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم فی سبیل اللہ آپ کو مفت کے اندر یہ جگہ دے رہے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیم بچوں کی تھی، وہ 2 یتیم بچے جو ہے وہ اس کے مالک تھے، لہٰذا نبی پاک علیہ السلام نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا۔ جب وہ آئے تو ان یتیم بچوں نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ زمین مسجد کے لیے پیش کرنا چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ زمین مسجد کے لیے لے لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بچوں کا بھی عشق رسول کیسا ہے،
بچوں کی دین اسلام سے محبت کیسی ہے، قربانی کا جذبہ کیسا ہے کہ وہ ان 2 چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کا باغ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد بنانی ہے، وقف ہے، پیسے نہیں چاہیے، آپ فری میں یہ جگہ لے لیں۔ کیسا جذبہ ہے، کیسی ان کی دین اسلام سے محبت ہے۔ جب انہوں نے بھی فی سبیل اللہ یہ پیش کرنا چاہی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بالکل فری کے اندر، مفت کے اندر لینا، فی سبیل اللہ دینا پسند نہیں فرمایا، کیونکہ وہ ظاہر ہے یہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ یتیم بچے جو ہوتے ہیں ان کے مال کے بڑے احکامات ہوتے ہیں، ان کی ایک یوں کہہ لیں کہ حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ یوں نارملی وہ کسی کو اس طرح جو ہے وہ اپنی قیمت، اپنی چیز، اپنی زمین یوں وقف نہیں کر سکتے، اس کے بڑے احکامات ہیں، اس کی بڑی ایک تفصیل ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، تو لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ اب وہ قیمت اس کی دے دی کہ بھئی یہ آپ پیسے لے لیں، ہم فری میں نہیں لیں گے، یہ پیسے لے لیں۔ اور پیسے کہاں سے دیے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے مال سے وہ قیمت ادا کر دی گئی۔ اچھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی بنیاد خود ڈالی، خود بھی حصہ لیا، اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے پلرز پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی۔ اب وہ چھت بنی ہے، اب وہ پکی چھت تو تھی نہیں، تو وہ کھجور کے پتوں کی چھت تھی، تو جب کبھی بارش ہوتی تو پھر وہاں سے پانی بھی ٹپک جایا کرتا تھا، وہاں سے بارش کا پانی نیچے آ جایا کرتا تھا۔ تو اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، اور تعمیر کے دوران ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر یہ شعر پڑھتے تھے۔ اب وہ کیا شعر تھا؟ وہ شعر تھا اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ تو یہ شعر جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر نبی پاک اسلام پڑھا کرتے تھے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ پاک، بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے، اور لہٰذا اے اللہ پاک تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ یہ اس شعر کا ترجمہ ہے۔ اور پیارے پیارے بچوں، مسجد نبوی شریف کی ایک طرف ایک چبوترا بنا ہوا تھا۔ چبوترا سمجھتے ہیں؟ وہ زمین سے تھوڑی سی اوپر وہ جگہ ہوتی ہے، تو اس کو چبوترا نارملی کہا جا رہا ہوتا ہے نا، تو وہ چبوترا وہاں پر بنا ہوا تھا۔ تو اس چبوترے کے اوپر جو ہے وہ کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی، اور اس چبوترے کا نام ہے صفہ۔ کیا نام ہے؟ صفہ۔ ہاں، چبوترے کا نام ہے صفہ۔ اور وہ صحابہ کرام کے جو ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے ہوئے تھے، اور مدینہ میں ان کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا، تو وہ صحابہ کرام اسی چبوترے میں سویا کرتے تھے، وہیں بیٹھا کرتے تھے، وہیں ان کے دن رات جو ہے وہ گزرا کرتے تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام وہاں تشریف لے کر جاتے، اور پھر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے، علم دین کی باتیں ہوا کرتی تھیں، اور بہت ساری وہ باتیں پھر احادیث کی کتابیں میں ان صحابہ کرام سے روایت ہو کر ہم تک پہنچی ہیں۔ تو ان صحابہ کرام کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب صفہ۔ ہاں، اصحاب صفہ، یہ وہ صحابہ کرام جو اسی چبوترے پر رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے وہ ان مبارک جگہوں کی زیارتیں عطا فرمائے۔ وہ اصحاب صفہ کا چبوترا آج بھی موجود ہے، لیکن جس طرح اس وقت تھا اس طرح کا نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ اس کی جو حیت ہے، اس کی جو یوں کہہ لیں کہ اس کا جو انداز ہے وہ تبدیل کر دیا گیا، اچھے انداز سے اس کو بنا دیا گیا ہے، اور عاشقان رسول آج بھی وہاں جاتے ہیں، اور اس چبوترے کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اس کی زیارت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ محمد عریض اتاری موجود ہیں۔ عریض بھائی کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے حل صرف ایک ہے ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی، تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے حل صرف ایک ہے۔ عریض بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ہمیں کیو کارڈ نظر آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج یہ ہماری کون سے مسئلے کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، اور اس کا حل بھی احادیث کی اور دین اسلام کی روشنی کے اندر بیان کرتے ہیں۔ جی عریض بھائی۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک خاص ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے کم بولنا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص
اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت لوگوں سے کلام نہیں فرماتے تھے، اکثر خاموش ہی رہتے تھے۔ خاموشی سے مراد دنیاوی کلام سے خاموشی، ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ بچوں، کم بولنے سے عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے اور کم بولنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جو جتنا زیادہ بولتا ہے وہ اتنی زیادہ ہی غلطیاں کرتا ہے، تو اسی لیے ہمیں کم بولنے کی عادت بنانی چاہیے اور کام کی ہی بات کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں کم بولنے کی اور صرف کام کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تو عریض بھائی نے جو ہمیں بیان کیا ہے اس میں ہمیں سیکھنے کو یہ ملا کہ ہمیں کم بولنا چاہیے، اور اگر بول رہے ہیں تو ہمیں اپنی زبان سے اچھی بات ادا کرنی چاہیے۔ جو اچھی بات ہے وہ کہنے میں حرج نہیں ہے، اور جو بری بات ہے وہ کہنی نہیں چاہیے۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بات کریں تو اچھی بات ادا کریں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو آپ بول رہے ہیں فرشتے وہ لکھ رہے ہیں، جی ہاں وہ لکھا جا رہا ہے۔ آپ فضول بول رہے ہیں، بری بات کہہ رہے ہیں، اچھی بات کہہ رہے ہیں، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ لکھی جا رہی ہے، اور پھر روز قیامت آپ کا نامہ اعمال آپ کو پکڑایا جائے گا، اور پھر آپ نے وہ نامہ اعمال پڑھنا ہوگا۔ تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں فضول گوئی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اچھا اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنے۔ سنت کی کرنے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنے، اور آج ہم آپ کو جس مبارک سنت کے بارے میں بیان کریں گے وہ کیا ہے؟ پیارے پیارے بچوں، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کرنا ہے ذرا بتائیں؟ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ آئیے اس کے بارے میں مزید کچھ باتیں سنتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنا چہرہ مبارک قبلے کی طرف کر کے بیٹھا کرتے تھے، یعنی جب بھی بیٹھتے تو باقاعدہ اہتمام کرتے کہ قبلے کی طرف منہ ہو جائے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ بیٹھنے کی جگہوں میں سب سے عزت والی بیٹھک وہ ہے کہ جس میں قبلے کی طرف چہرہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، بندہ بیٹھا تو ہے لیکن بیٹھک سب سے افضل اور بہترین اور سب سے پیاری بیٹھک وہ ہے کہ جس میں آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے پیارے بچوں، اس کا ایک بہت زبردست فائدہ بھی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، دین اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں نا، جو مینرز ہمیں بیان کیے ہیں، اس کے اندر ہمارے یوں کہہ لیں کہ سائنسی فائدے بھی بڑے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اب جیسے مسواک کرنا سنت ہے، کتنے اس کے فائدے، حافظہ تیز ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، اور کتنے فوائد ہیں۔ اسی طرح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری جسم کی ورزش ہو رہی ہوتی ہے، کتنا زبردست فائدہ ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو ہم سنتوں کے طور پر ان کو ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے فوائد ہمیں مل رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سائنس نے تو ہمیں بعد میں بیان کیا، لیکن 1400 سال پہلے نبی پاک اسلام ہمیں بیان کر کے گئے کہ جب بھی کھانا کھانا ہے تو پہلے جا کے ہاتھوں کو دھونا ہے، کھانے کا وضو کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے ہی بیان کر دی گئی۔ اب دیکھیں کہ قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، اس کی ایک بڑی زبردست جو ہے نا، وہ یوں کہہ لیں کہ سائنسی فائدہ بیان کیا گیا، میڈیکلی اس کا فائدہ ہمیں بیان کیا گیا۔ کہا گیا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آنکھوں کی روشنی تیز ہو رہی، سبحان اللہ۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ اس کا ایک روحانی فائدہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ انعام دیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، جو لوگ سونے، جاگنے، کھانے، پینے، اٹھنے، بیٹھنے اور اپنے تمام جائز کاموں کے اندر جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو اپناتے ہیں تو ان پر اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے، اور سنتوں پر عمل کرنے والوں کو اللہ پاک کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں
اہتمام کریں, یہ نیت کریں. چند چیزوں کی طرف آپ کی نشاندہی کر دیتا ہوں آپ کو کہ بھی کن کن کاموں میں اسپیشلی ہم اہتمام کریں, خانہ کعبہ کی طرف ہم منہ کر کے بیٹھیں. کیا؟ جب بھی نیت کر لیں کہ جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, قبلہ رو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح جب بھی ہم اپنا سبق یاد کریں گے, کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں, کوئی سبق یاد کر رہے ہیں, تو قبلہ رو ہو کر تلاوت کریں گے, قبلہ رو ہو کر اپنا سبق اپنی کتاب کو یاد کریں گے انشاءاللہ. جی ہاں, اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب قبلہ رو ہو کر جب اپنی سبق کو یاد کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ سبق یاد ہوگا, آپ کا حافظہ بھی تیز ہوگا, آپ کو وہ چیز یاد ہونا شروع ہو جائے گی. ہفتہ وار رسالہ ہمیں پڑھنا ہوتا ہے, ہم بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ قبلہ رو ہو کر پڑھنا شروع کر دیں. نیک اعمال کا رسالہ فل کرنا ہے, نیک اعمال کا رسالہ پر کرنا ہوتا ہے, بچوں کے لیے بھی ہے, بڑوں کے لیے بھی ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے, طلباء کے لیے ایک الگ ہے. تو جب وہ فل کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے, بس قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد پھر اس پہ ٹک لگانا شروع کر دیں کہ بھی زیرو لگانا ہے کہ ٹک لگانا ہے. اس کی برکتیں انشاءاللہ العزیز آپ کو جو ہے وہ عطا ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے پیارے بچوں, بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب. ایک جملہ ہے ایک جواب ہے, ایکٹیویٹی والے سیگمنٹ ہے. آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی تو پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے ایک جملہ ایک جواب. ایک جملہ ہے ایک جواب ہے. کرنا کیا ہے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. ہمارے پاس یہاں ایکٹیویٹی موجود ہے اور یہاں آپ کو 2 ریڈ لائنز نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور آپ نے یہاں یوں سمجھ لیں کہ یوں رول کو گھمانا ہے اور اس کے بعد ایک جملے کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. یہاں یوں سمجھ لیں کہ جملے چھپے ہوئے ہیں, ہم نے ان کے جو الفاظ ہیں ان کو آگے پیچھے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے یوں ان کو رول کو گھما کر ایک پورے جملے کو کمپلیٹ کرنا ہے. وہ پورا جملہ کمپلیٹ ہو کر ایک زبردست سا مدنی پھول بن جائے گا جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا, ٹھیک ہے. تو کرتے یہ ہیں کہ ہم جو رائٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم اے کرتے ہیں اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹیم اے کی طرف پہلے بڑھتے ہیں اور ٹیم اے سے دیکھتے ہیں کون سے بچے آنا چاہیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے. دیکھتے ہیں جی, آپ آئیں گے, چلیں تشریف لائیں اور اپنا نام بتائیں گے. زین العابدین. زین العابدین. زین العابدین بھائی کر لیں گے آپ, چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. زین العابدین بھائی دیکھتے ہیں کہ کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. زین العابدین بھائی تھوڑا سا جلدی کریں گے. ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 10 9 8 7 6. واپس پیچھے جاؤ بیٹا, 1. جی زین العابدین بھائی نے جملہ ایک کمپلیٹ کر لیا ہے. کون سا جملہ انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے, کون سا ایک پیارا سا مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملے گا, آئیں انہی سے سنتے ہیں. جی یہاں تشریف لائیں گے اور مائک میں آپ بتائیں گے کہ کیا آپ نے جملہ کمپلیٹ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے. جی ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے. آپ کا جواب بالکل درست ہے, ماشاءاللہ. یہاں تشریف رکھیں گے زین العابدین بھائی اور ہم بڑھیں گے ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی سے کون سے بچے آنا چاہیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے. دیکھتے ہیں کون سے بچے آنا چاہیں گے, آپ آئیں. چلیں یہ مائک لیجئے گا, اپنا نام بتائیں گے آپ. میرا نام محمد عمر ہے. محمد عمر, ماشاءاللہ. جی میرا نام بھی محمد عمر ہے. تو دیکھتے ہیں کہ چلیں آپ آج کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں عمر بھائی کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. عمر بھائی تھوڑا جلدی جلدی کریں گے. ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. آپ نے میرے خیال میں شاید ایک رہ گیا ہے نا. چلیں جلدی سے کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں. کیا خیال ہے, ٹائم دے دیں تھوڑا سا ان کو. تقریباً تو کر لیا ہے انہوں نے,
آخری رہ گیا ہے تو تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں. چلیں جی آپ نے یہ جملہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے, اور وہ جملہ کیا ہے آئیے آپ کی زبانی ہی اس کو سنتے ہیں. جی یہ لیے مائک, اور اس میں بتائیں گے مائک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت مہربان ہیں. جی ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر بہت مہربان ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. عمر بھائی اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. تو پیارے پیارے بچوں, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے, ہم آپ کو بیان کر رہے تھے. انشاءاللہ والعزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کڈز مدنی چینل, کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.